السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آیا زکوٰۃ عبادت ہے یا ٹیکس ہے؟ اس سوال کے حل کرنے سے پہلے ہم ٹیکس کی تعریف کریں گے۔ ٹیکس ایک ایسا لازمی فریضہ ہے یا ذمہ داری ہے جس کا حکومت کو ادا کرنا ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر وہ حکومت کی طرف سے عائد کیا جائے، اور یہ ٹیکس اس شخص کی قدرت ادائیگی کے پیش نظر عائد کیا جاتا ہے، خواہ اس ٹیکس ادا کرنے والے کو ان خدمات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا جو حکومتی ادارے فراہم کرتے ہیں، یعنی حکومتی اداروں کی فراہم کردہ خدمات کا اس ٹیکس دینے والے کو پہنچنا یا نہ پہنچنا لازم نہیں ہے، اور ان مجموعی ٹیکسوں سے جمع ہونے والی مجموعی رقوم کو حکومت جہاں چاہتی ہے خرچ کرتی ہے، یعنی حکومت کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال و دولت میں ان لوگوں کے لیے واجب کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یعنی 60 نمبر آیت میں 8 مصارف زکوٰۃ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان مصارف زکوٰۃ کو آیت نمبر 60 سورہ توبہ میں دیکھ لیا جائے۔ اب آتے ہیں ہم زکوٰۃ اور ٹیکس میں ہم آہنگی کے پہلو۔ علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب فقہ الزکوٰۃ میں لکھتے ہیں، یہ کتاب دراصل ان کا تھیسس تھا، اب یہ 2 جلدوں میں کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے۔ تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور ٹیکس باہم متحد ہیں، یعنی زکوٰۃ اور ٹیکس ایک ہی چیز ہے، اور زکوٰۃ اور ٹیکس میں ہم آہنگی کے جو پہلو ہیں ان کو 4 پوائنٹس کی صورت میں انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی 4 شکلوں میں زکوٰۃ اور ٹیکس ایک دوسرے کے بالکل مترادف ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے، زکوٰۃ اور ٹیکس ایک ہی چیز ہے۔ پہلی وجہ جبر و لزوم ہے، جیسے ٹیکس کو حکومت جبراً وصول کرتی ہے اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں سے، اسی طرح زکوٰۃ بھی لوگوں سے جبراً وصول کی جا سکتی ہے۔ اس پر مثال دیتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا اور ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کی تھی۔ دوسرا ہم آہنگی کا پہلو یہ ہے کہ ٹیکس کسی عام ادارے کے ذریعے مرکزی حکومت یا مقامی حکومت کو اکٹھا کر کے جمع کروائی جاتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے جو مرکزی یا مقامی حکومت کو زکوٰۃ ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے کہ جو حکومت کو عاملین علیہا، قرآن میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا عاملین علیہا، یعنی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی ادارے یا ملازم رکھتی ہے۔ ان ملازمین کو قرآن میں عاملین علیہا کہا ہے۔ جیسے ٹیکس ملازمین اور اداروں کے ذریعے حکومت تک پہنچتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اداروں اور ملازمین کے ذریعہ حکومت حاصل کرتی ہے، تو اس وجہ سے بھی زکوٰۃ اور ٹیکس باہم مترادف ہیں۔ تیسری صورت ترادف کی یہ ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والا ایک خاص معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے ٹیکس ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ملک کا باشندہ ہے، اور اس ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے اداروں سے سہولتیں لیتا ہے، اور ملکی سرمایہ اور ملکی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان سہولتوں کے بدلے میں اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ایک خاص معاشرے کا فرد ہوتا ہے۔ مسلمان صرف اس وجہ سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ وہ اس مسلمان معاشرے کا فرد ہے جس کی حمایت، کفالت، اخوت اور ہمدردی اس کو حاصل ہے۔ جیسے ایک ملک کے باشندے کو اپنے ملک کی سیاسی املاک سے فائدہ اٹھانے کا حق ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی اپنے ارد گرد کے مسلمان بھائیوں سے جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کی حمایت، کفالت اور اخوت وغیرہ اس کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ترادف کی چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں کے یکساں فوائد اور اہداف ہیں۔ جیسے ٹیکس کے مالی فوائد کے علاوہ کئی اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی اہداف ہیں۔
ایسے ہی زکوٰۃ کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ زکوٰۃ بھی فوجی اہداف کے لیے، دفاعی اہداف کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ اور ٹیکس کو گویا کہ ایک ہی کہا ہے، اور اس ایک کہنے کی یہ 4 صورتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی جو فرق ہیں ان کی طرف۔ علامہ نے بھی یہ فرق لکھے ہیں، اور جمہور علماء کرام بھی ان فرقوں کی وجہ سے زکوٰۃ کو ایک عبادت اور ٹیکس سے علیحدہ تصور کرتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اسم و عنوان میں فرق، یعنی نام اور عنوان میں دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ٹیکس جو ہے اس کو عربی میں ضریبہ کہا جاتا ہے، ضرائب بھی اسی سے نکلا ہے، جو امیروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو ضریبہ کو ایک جرمانہ، بڑا بوجھ تصور کرتے ہیں۔ تو ٹیکس تو ایک جرمانہ اور بوجھ ہو گیا، عوام اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ جو ہے اس کا معنی ہے پاکیزہ کرنا، بڑھانا، بڑھوتری، پاکیزگی، جبکہ کوئی بھی پختہ ایمان والا مسلمان اس کو بوجھ یا جرمانہ تصور نہیں کرتا۔ تو ان کے نام میں فرق ہے۔ ٹیکس کا مطلب ہو گیا بڑا جرمانہ یا بڑا بوجھ، زکوٰۃ کا مطلب ہو گیا بڑھوتری اور پاکی۔ تو ان کے نام میں فرق ہے، بنیادی فرق یہ ہو گیا کہ ان دونوں کے نام ہی میں فرق ہے۔ اور مختلف ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کیفیت اور رخ میں فرق۔ زکوٰۃ عبادت ہے اور صرف مسلمانوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ کا رخ مسلمانوں کی طرف ہی ہے، اور یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ جبکہ ٹیکس جو ہے یہ عبادت بھی نہیں ہے، اور اس میں مسلمان اور کافر سب برابر ہیں۔ ٹیکس جو ہے تمدنی سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، اور اس میں یہ مقاصد پیش نظر نہیں ہوتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا حکم پیش نظر ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے نصاب و مقدار میں فرق۔ ٹیکس جو ہے وہ حکومت کی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ حکومت جب چاہتی ہے ٹیکس کو بڑھا سکتی ہے، جب چاہتی ہے کم بھی کر سکتی ہے۔ جیسے کرونا کے دنوں میں حکومت نے بعض شعبوں کے سرکاری ملازمین کی ایک ایک دن کی تنخواہیں کاٹ لی تھیں کرونا ریلیف فنڈ کے لیے، تو وہ حکومت نے اپنی ثوابدید پر کیا تھا۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کی جا چکی ہے، اس کا ایک نصاب متعین ہے، اور وہ نصاب نہ کبھی بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ چاہے پوری دنیا میں غربت ہو جائے، زکوٰۃ تب بھی اپنے نصاب پر مقرر رہے گی۔ چاہے پوری دنیا امیر ہو جائے، زکوٰۃ کا نصاب پھر بھی وہی رہے گا۔ چوتھا فرق زکوٰۃ اور ٹیکس میں یہ ہے کہ باقی اور دائم رہنے کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں۔ زکوٰۃ ہمیشہ باقی رہنے والا دائمی فریضہ ہے، قیامت تک جب تک مسلمان ہیں۔ قرآن پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ٹیکس کی یہ کیفیت نہیں ہے، ٹیکس کو دوام حاصل نہیں ہوتا، نہ ٹیکس کو بذات خود دوام حاصل ہوتا ہے، اور نہ ٹیکس کی مقدار کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ ٹیکس آج ہے، جیسے میں نے کرونا کی مثال دی اوپر والے فرق میں، وہ ایک تنخواہ کٹی، کرونا کے دنوں میں ایک ایک دن کی تنخواہ کٹی تھی، اس کے بعد اب نہیں کٹ رہی، تو یہ اس کو دوام نہیں ہوتا۔ پانچواں فرق ہے خرچ کرنے کی مدات میں فرق۔ زکوٰۃ کی خاص مدات ہیں جن کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ 8 ہیں، لیکن ٹیکس جو ہے وہ حکومت کی ثوابدید پر ہے، جہاں چاہے خرچ کرے، چاہے تو سیاستدان اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی ان کو کرپشن کے ذریعے ہڑپ کر سکتے ہیں، چاہے تو خرچ کریں چاہے تو نہ کریں۔ زکوٰۃ میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو ہیں وہ خاص مدات ہیں، اس کو ہر کہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، مسجد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جیسے۔ چھٹا فرق حکومت سے تعلق میں فرق ہے۔ دونوں کا جو تعلق ہے حکومت سے، اس میں بھی فرق ہے۔ ٹیکس کا تعلق خالصتاً حکومت سے ہے، حکومت چاہتی ہے تو ٹیکس لگاتی ہے، نہ چاہے تو نہ لگائے، جتنا چاہے اتنا لگائے، کم کرنا چاہے کم کر سکتی ہے، زیادہ لگائے تو زیادہ لگا سکتی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اسلامی حکومت نہ بھی پائی جائے تو بھی ایک مسلمان کا فرض ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں رہتا ہو، برطانیہ میں رہتا ہو، اس کا تب بھی فرض ہے کہ وہ کوئی مستحق کو تلاش کرے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ اہداف اور مقاصد میں فرق۔ ان دونوں کے اہداف اور مقاصد جو ہیں الگ الگ ہیں۔ زکوٰۃ کے مقاصد اعلیٰ روحانی اور اخلاقی اقدار کا حصول ہے،
جبکہ ٹیکس ان مقاصد سے خالی ہے۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ فرض کیے جانے کے نظریے میں فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے فرض کی ہے۔ اس کا نظریہ فرضیت کچھ اور ہے، جبکہ ٹیکس کا نظریہ فرضیت یا ٹیکس کو لازم قرار دینے کا نظریہ کوئی اور ہے۔ اس میں یہ نظریہ نہیں پایا جاتا کہ اس سے مال پاکیزہ ہوگا۔ نمبر 9، زکوٰۃ عبادت بھی ہے، ٹیکس بھی ہے، جبکہ ٹیکس صرف عبادت ہے ٹیکس صرف ٹیکس ہے، عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ عبادت بھی ہے اور ٹیکس بھی ہے۔ ٹیکس کیسے ہے؟ ٹیکس اس وجہ سے ہے زکوٰۃ کہ وہ ایک معلوم مالی حق ہے جس کی نگرانی حکومت کرتی ہے، یعنی حکومت کی طرف نسبت کرتے ہوئے زکوٰۃ کو ٹیکس کہا جا سکتا ہے، لیکن ٹیکس جو ہے وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ تو یہ بھی بنیادی فرق ہے۔ تو زکوٰۃ اور ٹیکس باہم آپس میں مترادف ہیں۔ اس کی 4 ہم نے شکلیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے، اس میں 9 بنیادی فرق ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔